آیت نمبر 72 نکال لیں سورہ بنی اسرائیل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بنی اسرائیل کی 72ویں آیت الحمدللہ آج ہم پڑھیں گے۔ فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو کوئی شخص اس دنیا میں اندھا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ شخص آخرت کے اندر بھی اندھا ہی رہے گا۔ اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، بلکہ اندھے سے مراد دل کا اندھا پن ہے، جیسے کہ سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں اور آیت نمبر 46 کے اندر 46 میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کہ یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن اندھے تو دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یعنی یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا قیامت کے دن بھی اندھا ہی ہوگا، یعنی جو اس دنیا میں حق کو نہیں پہچان سکا تو قیامت کے دن وہ حقیقی طور پر اندھا ہی اٹھے گا۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرمایا گیا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، سورۃ الکہف ہے، 18ویں سورت، 53ویں آیت ہے، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم لوگ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے۔ اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، کہ وہ آخرت کے اندر بھی اندھا ہوگا۔ تو اس کے دو جواب ہیں دونوں آیتوں کے حوالے سے۔ ایک تو جواب یہ کہ یہاں پر اعمیٰ سے مراد دل کا اندھا ہونا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آخرت کے اندر اگر اندھا ہونا آنکھوں کا مراد ہے تو یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ آخرت کے اندر مختلف مراحل ہوں گے۔ کہیں پر بات کرنے کی اجازت ہوگی، کہیں پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کہیں پر اللہ تعالیٰ ان کو قبروں سے اندھا کھڑا کرے گا، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے یوم نحشر الاعمی، سورہ طٰہٰ کے اندر ہم قیامت کے دن ان کو اندھا کھڑا کریں گے۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ مجھے اندھا کیوں کھڑا کر دیا، میں تو دنیا کے اندر آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ تو دو کیفیتیں ہیں، ایک کیفیت دل کی اندھا ہونا ہے اور ایک کیفیت آنکھوں سے اندھا ہونا ہے۔ یہاں جو آیت میں ہے کہ ومن کان فی ہذہ اعمی، یعنی جو اس دنیا کے اندر اندھا رہا، حق کو نہیں پہچانا، وہ آخرت کے اندر بھی ایسے ہی اندھا رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ حق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ان کو آخرت کے اندر آنکھوں سے بھی اندھا کر دیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے
نماز کا وقت ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتا. ولا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر تو یہی ہے نا. دیکھیے جہاں ذکر کا مطلق معنی آتا ہے وہاں تو پہلی مراد نماز ہوتی ہے. تو جو نماز نہیں پڑھتا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نابینا اٹھائے گا، کچھ بھی نہیں دیکھ سک رہا ہوگا، اور پھر شکوہ کرے گا لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، اب آج تو آپ نے مجھے نابینا کھڑا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها کذالک اليوم تنسی، میری تمہارے پاس ایسے ہی آیتیں پہنچی تھی، تم نے اس کو بھلا دیا، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا. اب آپ اندازہ کریں کہ جسے اللہ تعالیٰ بھلا دے، بھلانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، ما کان ربک نسیا، تیرا رب کبھی بھی بھولتا نہیں ہے. بھلانے سے مراد یہ ہے نظر انداز کرنا، یعنی ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے. تم تو بھول گئے تھے ہماری آیتوں کو، لیکن اب ہم تمہیں اس کے جرم میں نظر انداز کر دیں گے. تو فرمایا کہ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سبیل کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ ہی گمراہ ہے. وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور بے شک وہ قریب تھے، کادو یا کادو قریب ہونا، لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا، کہ وہ آپ کو بہکا دیں، عن الذی، اس شے کے بارے میں، اوحینا جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ ہم پر اس کے سوا جھوٹ باندھیں، جو ہم نے وحی اتاری اس کے سوا آپ ہمارے اوپر کوئی جھوٹ کی نسبت کریں. یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات مان لیں، یعنی وہ یہ کہتے تھے، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکی دیتے، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیتے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ اگر ایک ہاتھ میں چاند اور سورج بھی رکھ دو گے تب بھی میں اس دعوت سے نہیں پھروں گا جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے نا، مفہوم ہے حدیث کا. تو کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ بادشاہت کا پرپوز دیا جاتا کہ آپ کو جو ہے وہ اللہ کے وسلم ہم آپ کو بادشاہت دے دیتے ہیں. 2 ڈیکسیں لا کے نا بیچ میں کھڑی کرتے ہیں، بیچ میں لگا دیں. اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عورت پیش کی جاتی کہ اللہ کے وسلم آپ جس مکے کے اندر جس عورت پر، جس خاتون پر ہاتھ رکھیں گے، بتائیں گے، ہم آپ کا اس سے نکاح کر دیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت سے رتی بھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہلتے نہیں تھے. تو فرمائے کہ یہ تو چاہتے ہیں آپ کو کہ یہ آپ کو بہکا دیں، آپ کو فتنے میں ڈال دیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف پہنچایا جا رہا ہے، مار رہے ہیں، کبھی لفظوں سے تکلیف، محمن کہا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امی عائشہ فرمایا اللہ کی قسم دیکھیں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے نہیں کہہ رہے، یہ کسی محمد کو کہہ رہے ہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں کہہ رہے. کبھی نبی علیہ السلام کو مجنون کہا جاتا، کبھی نبی علیہ السلام کو سحر زدہ کہا جاتا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا. کبھی نبی علیہ السلام کو دیوانہ کہا جاتا، مجنون، جو منہ میں آتا وہ بکتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے ان سب کا مذاق اڑایا کہ آپ صبر کریں، کما صبر اولو العزم من الرسول، کہ نبی صاحب آپ صبر کریں جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 اولو العزم اور 5ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو پتہ ہے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا، آپ بھی ایسے صبر کرتے رہیں. ان کی تکلیفوں پر جو ہے آپ کان نہ دھریں،
ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ نبیوں کو تکلیف پہنچانا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یہ لوگ آئے تھے اور کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں۔ تو سورہ کافرون اتری، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، کہ میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں کرتا ہوں۔ آخری میں کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اتحاد بین المذاہب کا جو رٹا لگایا جاتا ہے نا، کہ عیسائی، یہودی، مسلمان، سکھ، ہندو، یہ سارے ایک ہی جگہ پر آ جائیں، ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں، ایک ہی اسٹیج پر نعرے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو ایک رب کو مانتا ہے، وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتا۔ اتحاد اگر کرنا ہے تو اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو، ایک اللہ کے ہونے کو قبول کرو۔ آپ دیکھیں نا، ٹیڑھا رندہ سیدھے رندے کے ساتھ کبھی مل سکتا ہے؟ آپ کتنی کوشش کریں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہندو ہو گئے، یہ پارسی ہو گئے، یہ سکھ ہو گئے، یہ عیسائی ہو گئے، یہ یہودی ہو گئے، دنیا بھر کے جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کو چھوڑ کر، وہ کیسے جو ہے وہ مساوات میں ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، جبکہ ہمارا معاملہ ایک اللہ کی عبادت پر ہے اور یہ ہر مخلوق کو تقریباً پوچھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت وہ ضرور تجھے دلی دوست بنا لیں گے۔ اگر تو ان کی بات مانے گا نا تو یہ تجھے جگری دوست بنا لیں گے۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، نہ یہود نہ نصارہ، حتیٰ کہ آپ ان کے قبلے کی اتباع نہ کریں۔ آپ ان کے قبلے کی اتباع کر لیں یا آپ کی بات مانیں گے، لیکن ہمیں جس چیز کو سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو آپ دیکھیں کہ جہاں پر اللہ نے سورۃ الممتحنہ کے اندر شروع کی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ قد کفرنا بکم ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ وبدع بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت ہوگی ہمیشہ کی، تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ کی عداوت ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہ لاؤ۔ تو عقیدہ تو اللہ تعالیٰ کو ملت ابراہیمی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو عقیدہ تو اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام والا چاہیے کہ ہاں بھائی کچھ دنوں کے لیے ہم تمہیں راضی کر لیں گے، کچھ دنوں میں تم ہمیں راضی کر دو ہیں، کچھ دنوں میں ہم نے تمہارے اصول کو اور تمہارے سسٹم کو قبول کر لیا، کوئی بات نہیں، اور کچھ عرصے میں تم قبول کر لو، نہیں ہو سکتا، جاؤ ہمیں اکیلا چھوڑ دو، ہو ہی نہیں سکتا۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدع بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ کے لیے تم میں اور ہمارے اندر بغض اور عداوت قائم ہو چکی ہے۔ بھائی کس وجہ سے؟ ایک اللہ کی توحید کے لیے۔ توحید کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ یار ابھی چھوڑو یار، تھوڑے سے ڈھیلے بن جاؤ، فلیکسیبلٹی اختیار کرو، لچک والی معاملات اختیار کرو، چھوڑو یار ہمارے بھائی ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، کافر ہے تو کیا ہوا، وہ بھی تو انسان ہے، ٹھیک ہے ہمدردی ہمارے ان کے ساتھ ہے۔
ہم ان کو دین کی دعوت دیں گے, ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے, اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن جہاں تک اتحاد کی بات ہو گئی تو اتحاد تو ہماری اسی سے ہوگی کہ جو توحید کو قبول کرتا ہے. یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے. تو فرمایا کہ یہ آپ کو بڑا جگری دوست بنا لیں گے, لیکن فرمایا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے. تو عزیز طلباء, توحید میں لچک نہیں دکھائیے گا. فروعات کے اندر اگر لچک آ جاتی ہے تو ٹھیک ایک الگ شے ہے, لیکن توحید کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے. کیا سمجھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. لا الہ الا اللہ کہہ دو, عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ گے. بشروا وابشروا من وراءکم انہ لا الہ الا اللہ صدقا بها قلب دخل الجنہ. خوشخبری سنا دو, خوشخبری سنو, خوشخبری سناؤ بعد والے لوگوں کو, پیچھے والے لوگوں کے لیے جس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی وہ جنتی ہے. صدقم بها قلب, صدق کے دل کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ توحید کی گواہی. تو کیا آپ لوگ یہ اس بات پر تیار ہو کہ انشاءاللہ اللہ کی توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے؟ ہیں اللہ کے ایک ہونے میں, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں کبھی بھی کمپرومائز مت کریے گا. دنیا چھوٹتی ہے, چھوٹ جائے. دنیا ناراض ہوتی ہے, ہو جائے, میرا رب ناراض نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے سب کو ناراض کر دیا تھا, باپ کو, کنبے والوں کو, اکیلے رہ گئے تھے. اللہ اکبر. اصل چاشنی بھی اسی میں ہے, اللہ کی توحید کے لیے اگر اکیلے رہ جائیں تو سمجھ لے دنیا اکیلی ہے, آپ اکیلے نہیں ہیں. کیا سمجھے؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُونَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. آگے ہو جاؤ بھائی, آگے ہو جائیں یا اس طرف آ جائیں. اور اگر یہ نہ ہوتا, ہم نے تجھے ثابت قدم نہ رکھا ہوتا, لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُونَ إِلَيْهِمْ, تو آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف کچھ جھک جاتے, یعنی آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ قریب ہو جاتے, کچھ مفاہمیت اختیار کرتے. لیکن کیا ہے اے نبی صلی ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے. کیا رکھا؟ ثابت قدم. اور یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی کو ثابت قدم رکھا تو آپ ذرا سی بھی ان کے قریب نہیں ہوئے, ذرا سے بھی, تھوڑا سا بھی آپ ان کے قریب نہیں ہوئے. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا تو فرمایا تھوڑا سا قریب ہوتے, لیکن مکمل آپ ان کے قریب نہ ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود توحید کے اندر ایک اپنی ذات کے اعتبار سے چٹان تھے. اِذَا لَعَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَتَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اس وقت ہم ضرور آپ کی زندگی کی دگنے اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھا دیتے, یعنی اگر آپ ان کے قریب ہو جاتے. ایسا ہوا نہیں ہے. دراصل یہ سارا خطاب ہمیں, کس کو ہے؟ ہمیں, کہ قریب مت ہونا ان مشرکوں سے عقیدے کے اعتبار سے. آپ صلہ رحمی کریں, کوئی بات نہیں, آپ ان کے لیے دعائیں کریں. اگر وہ مشرک زندہ ہے تو مرنے کے بعد اگر وہ شرک کیا تو مرا ہے تو پھر اس کے لیے دعا بھی نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اسماء رضی اللہ عنہا آئی تھی, اللہ کے رسول میری والدہ مشرکہ ہے, کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں کرو. تو مشرک ماں باپ کے ساتھ یا مشرکوں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے ساتھ ان کے بوجھ کو اٹھائیں اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ یہ توحید قبول کر لے. اسلام میں نفرت نہیں ہے, ذات کے لیے نفرت نہیں ہے, عمل کی نفرت ہے. شرک کر رہا ہے بندہ, اس بندے سے نفرت نہ کریں, اس کے شرک سے نفرت کریں. جب شرک سے نفرت کریں گے
تو آپ اس شخص کو توحید کی طرف لانے میں کامیاب ہوں گے. اور اگر آپ اس کی شرک سے بھی محبت کریں گے تو پتہ چلا کہ اس کو کھینچنے کی جگہ پر خود ٹپک پڑے وہاں پر. آپ دیکھیں نا, ہمارے معاشرے میں توحید کے دعوے دار اپنی بیٹیاں مشرکوں میں دے دیتے ہیں. کیوں؟ نہ وہ شرک سے نفرت کرتے ہیں نہ مشرکوں سے نفرت کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. بات وہ ایک الگ ہے کہ زبانی خرچی بندہ جتنا کرتا رہے, زبانی کلامی خرچی, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اصل تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی. بات تو آپ کے عمل کی ہے. بیٹی دینے کی باری آتی ہے, آپ دیکھتے ہیں سامنے والا پیسے والا ہے, دنیا میں ایک اس کا اچھا بزنس ہے, کاروبار ہے, ایک اچھا معیار ہے, دے دیا پٹک سے اٹھا کر. وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. ہمارے خاندان میں بھی ہیں, سعودیہ میں قطر کے اندر زندگیاں گزار دیں, رفع الدین سے نماز پڑھتے ہیں, اتنے سارے عمرے بھی کیے ہیں, آنا جانا لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن بیٹی کو کیا دیا؟ بیٹی کو مشرک کے حوالے کر دیا. سب کا نام عطاری اور قادری, سب کا نام خاندان میں سب کا. بھائی خاوند کا نام عرفان عطاری, اس کا نام اکرم عطاری, اس کا نام ابو بکر عطاری. میں نے کہا اللہ کی قسم ابو بکر تو کبھی عطاری تھا ہی نہیں. کہ لگا نہیں ابو بکر عطاری ہے. میں نے کہا ابو بکر کبھی عطار ہی نہیں تھا قسم سے. اب وہ میری بات سمجھ نہیں سکے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. تو اس قسم کی بات ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شرک کی قباحت کو اور شرک کی گندگی کو دل سے تسلیم نہیں کیا. ورنہ اگر بیٹیاں گھروں کے اندر ہیں, بوڑھی ہو جائیں کوئی بات نہیں, کوئی حرج ہے کوئی, ٹھیک ہے, اپنا قسمت لے کر آئیے. پیاز بیچنے والے مواحد کو بچی دے دیں, فیکٹریوں کے مالک مشرک کو اپنی بچی مت دے. کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی. دیوالی بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جو کوئی شخص کسی کافر کو خوش کرنے کے لیے اس کی مذہبی رسومات کو اٹینڈ کرتا ہے وہ انہی میں سے, وہ بری ہے اسلام سے. بلکہ میں کیا بتاؤں آپ کو, میں ٹائم ہو گیا اس کو, کافی سال ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا سیفی کالج, ضیاء الدین ہاسپٹل کا سیفی کالج, سیفی کالج کے بالکل سامنے ایک علاقہ ہے کوثر نیازی کالونی. کوثر نیازی کالونی کے ساتھ عیسائیوں کا علاقہ ہے. اللہ جانتا ہے, میں نے جماعت اسلامی والوں کا یہ بینر دیکھا تھا کہ تمام عیسائی بھائیوں کو کرسمس ڈے مبارک ہو. سیاست چمکانے کے لیے, ووٹ چمکانے کے لیے کفر پر اور شرک پر مبارکباد دی جا رہی ہے. اور کوئی بات نہیں, ڈیموکریسی کے اندر آگے سب ایسے ہی ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سیاست میں سب جائز ہے. اسی لیے کہ وہ کہتے ہیں نا ماں بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں, سب چلتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ توحید کیا ہے؟ توحید یہی تو ہے اصل چیز کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے ناموں میں, اس کے کمالات میں, الوہیت میں, ربوبیت میں, اسماء و صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں کر رہا. آپ اکیلے ہو جاؤ ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے بھائی, اور کیسی توحید کی عظیم سیرت پیش کر دی. قد کانت لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. ان کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کیسی توحید دی. توحید میں کمپرومائز نہ کریں, توحید کے اندر کبھی بھی آپ صلح نہ کریں. بھائی بات یہ توحید کو قبول کرو گے نہیں, اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, توحید میں نہیں ہو سکتا.
ہماری شناخت، ہماری پہچان ہمارے رب کی وحدانیت ہے. نہ ہم اپنے رب کے ناموں میں کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ اس کے کاموں میں کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ اس کے حکم میں کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ اس کے فیصلے میں کرتے ہیں، نہ اس کے نظام میں، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں. ہم کسی میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. فرمایا کہ اگر ایسا کر لیں گے تو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں آپ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، پھر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بے شک وہ قریب تھے کہ آپ کو ضرور ہی اس سرزمین پر پھسلا دیں. لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، پھسلا دیں آپ کو. لِيُخْرِجُكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو مکے کی سرزمین سے باہر نکال دیں. انہوں نے یہ بھی پلاننگ کی تھی نبی علیہ السلام کے خلاف کہ مکے کی سرزمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالو. بہت پاپڑ بیلے تھے. نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی، نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے پہ تھے. شروع میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکیورٹی رکھتے تھے اپنے ساتھ، صحابہ کرام ہوتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. نبی علیہ السلام نے سب کو فارغ کر دیا، جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، میں آپ کو بچاؤں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. خیر ضرورت تو پہلے بھی نہیں تھی، بطور اسباب اختیار کیا ہوا تھا روب کے لیے، لیکن اب اس کے بعد تو پھر روب کی بھی ضرورت نہیں ہوئی. کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رہے ہیں. ورنہ تو 7 15 15 20 20 8 8 صحابہ کرام آگے پیچھے ہوتے تھے سیکیورٹی کے اعتبار سے، اور سیکیورٹی ایسی سر انجام دیتے تھے کہ فخر سمجھتے تھے کہ ہم دنیا کے کتنے عظیم لوگ ہیں کہ ہم نبی علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ایک موقع پر، کون ہے جو مجھے ان کافروں کے اس سے محفوظ کرے گا؟ انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، میں. گئے، شہید ہو گئے. دوسرے انصاری پھر شہید ہو گئے، تیسرے انصاری پھر شہید ہو گئے، چوتھے آئے پھر شہید ہو گئے، پانچویں پھر شہید ہو گئے، چھٹے آئے پھر شہید ہو گئے، ساتویں آئے وہ بھی شہید ہو گیا. اور ایک کی تو کیفیت یہ تھی، ایک لڑائی کے موقع پر اتنے زخمی ہوئے صحابی، اتنے زخمی ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، نبی علیہ السلام کی تو جو ہے وہ رسالت کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. زخموں سے تاب لا کر بیہوش ہو گئے. آنکھ کھلتی پہلا سوال کیا، آنکھ کھلی ہے اور سوال زبان پر پہلا تھا، یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کن حال میں، کس حال میں؟ جب نبی علیہ السلام سامنے آئے تو جا کر نبی علیہ السلام کے پیروں پہ گر گئے اور کہنے لگے اللہ کے وسلم، جینا تو جینا انہی پیروں کے تلے، مرنا بھی انہی پیروں کے تلے. وہیں پر دم نکل گیا. جینا بھی اسی پیروں کے تلے، مرنا بھی اسی پیروں کے تلے. کیا ان کی خوش نصیبی تھی، کیا خوش نصیبی تھی. ایک تو رفاقت مل گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یار جس آنکھ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، اللہ نے حرام کر دیا اس کے جسم کو آگ پر انشاءاللہ. اور پھر قربانی دے دی. اب بتائیں نا کتنے اعلیٰ قسم کے شہداء ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، ذات مبارک کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. کیا اعلیٰ قسم کے لوگ تھے، کتنے مبارک قسم کے لوگ تھے. اور انہی لوگوں کے بارے میں آج میڈیا پر کوئی ان کو منافق کہہ رہا ہے، تو کوئی ان کو دبیلا کا مرض کا، پھوڑے کے مرض کے امراض کے اندر مبتلا ہونے والا کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حوض کوثر سے محروم ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسے ستم گر ہیں، کیسے ستم ڈھاتے ہیں صحابہ کرام پر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، دیکھو میرے صحابہ کرام کو گالیوں کا نشانہ مت بنانا. لو ان احدکم، آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم تم میں سے کوئی ایک سونا مثل ذہب، سونا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے، میرے صحابہ کرام کی ایک مد، جو ایک سیر وہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا، تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کے ایک مد سیر صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتا. آپ اندازہ کریں. تو بڑے خوش نصیب لوگ تھے حضرت، بڑے ہی خوش نصیب لوگ تھے. تو فرمایا کہ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت وہ تیرے بعد نہیں ٹھہریں گے مگر کم ہی. یہ ٹھہر نہیں سکتے آپ کے خلاف ہی ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا
وَلَتَجِدُ لِلسُّنَّتِنَا تَحْوِيلًا، ان کے طریقے کے مانند جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی پہلے رسولوں کے زمانے میں بھی یہی طریقہ رہا، جو ہی ان کی قوم نے انہیں نکالا ان پر عذاب آ گیا اور وہ قوم تباہ ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکے سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے فتح کروائیں گے۔ اصل میں تھوڑا سا یہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نبی آئے، آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کو پہلے مبعوث کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے مخالفت کی 950 سال، فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے اور جو ایمان والے ان کو لے کے چلے گئے۔ اسی طرح سے قوم عاد اور قوم سمود، ان کے نبیوں کو بھی یہی حکم آیا، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کا معاملہ اللہ کے ذمے کر دیں، اللہ عذاب اتار دے گا۔ عذاب اتارنے کا حکم دے دیا اور عذاب اترا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم آ گیا کہ آپ چلیں، سفر پر نکلیں۔ ابراہیم صاحب بھی سفر پہ چلے گئے، نہیں مان رہے، آپ آگے اپنا رستہ آپ آگے کریں۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبیوں کا معاملہ رہا وہ یہ رہا کہ یا تو ہجرت کر لی انہوں نے، یا ان کو شہید کر دیا گیا، یا وہ ایک نبی کو اٹھا لیا آسمان پر، یا قوموں پر عذاب آ گیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہ ہجرت کر کے جانا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی آپ کے صحابہ اکرام کو جو ہے یہ جگہیں چھوڑ کے جانی ہے، اور نہ ہی ہم ان کے اوپر عذاب اتاریں گے، بلکہ آپ تلوار اٹھائیے اور تلوار اٹھانے کے بعد ان کی گردنوں کو ان سے الگ کر دیں۔ سارا پیٹرن تبدیل ہو گیا۔ اب آپ نے تلوار اٹھانی ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایمان والوں کو یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو قتال کے اوپر ابھارنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں درد دینے والے عذاب سے محفوظ کر لے؟ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب جب نبی علیہ السلام کی باری ہے تو یہ حکم دے دیا کہ آپ جہاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، فرمایا کہ خبردار، طاقت جو ہے وہ تیر اندازی میں، طاقت تیر اندازی میں، یعنی طاقت جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لڑنے کے تیار کرنے کی، اس میں طاقت تیر اندازی میں۔ تو اللہ کے رسول پر جب یہ وحی اتری تو پھر اس وقت اللہ پاک نے سابقہ انبیاء کے معاملات نہیں، وہ حکم نہیں بتایا، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تلوار اٹھا لیجئے، اور فرمایا کہ کافروں کے ائمہ کو قتل کر دو، ان کو قتل کرو، فَاضْرِبُوا كُلَّ بَنَانٍ، ان کے جوڑ جوڑ پر مارو، ان کی گردنیں کاٹ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ جو دین آپ کو ہم نے دیا ہے، یہ دین محدود وقت کے لیے نہیں ہے، یہ دین قیامت تک کے لیے۔ یہ دین کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ اب صرف دعوت و تبلیغ نہیں ہوگی، بلکہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں روڑے اٹکانے والوں کے خلاف مار پٹائی بھی ہوگی۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کیا کہا تھا جب وہ خندق کھود رہے تھے، صاف طریقے سے صحابہ کرام نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی ہے۔ کس بات کے اوپر؟ کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ نحن الذین بایعوا علی محمد، ہم نے نبی علیہ السلام پر بیعت کی آپ کے ہاتھ پر کہ ہم جہاد کرتے رہیں گے، ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ رہیں گے تب تک ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے
البتہ مکے میں جب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد بھی کئی مسلمان موجود تھے جو استغفار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں پر کلی طور پر عذاب نازل نہیں کیا کیونکہ وہاں مسلمان تھے۔ اور دو باتیں اللہ تعالیٰ نے، دو فارمولے بتائے ہیں کہ اگر آپ کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا، یا آپ استغفار کرنے والے ہوں گے۔ تو مکے میں عذاب اس لیے نہیں آیا کہ صحابہ کرام استغفار کرنے والے تھے، آپ سمجھ رہے؟ فرمایا کہ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری سنت کو تحویل نہیں پائیں گے۔ تحویل کہتے ہیں پھرنے کو، تحویل کیا کہتے ہیں؟ پھرنے کو۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، قائم کیجئے نماز کو۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اور نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ جماعت کے ساتھ۔ یہ نقطہ یاد رہے گا، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اور نماز قائم کب ہوگی؟ جب جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ لدلوک الشمس، دلوک کہتے ہیں ڈھلنے کو، سورج کے ڈھلتے وقت، الی غسق اللیل، اور رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور قرآن فجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور یقیناً یہ قرآن فجر جو ہے، فجر کا پڑھا جانے والا قرآن، حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے، فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ لدلوک الشمس، ایک ہے نماز قائم کر سورج ڈھلنے سے، مغرب کا وقت، الی غسق اللیل، رات تک۔ دوسری نماز ہو گئی عشاء کی۔ اور ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ ہو گئی فجر کی نماز۔ تین نمازیں تو یہاں سے ثابت ہو رہی ہیں۔ تو ان تینوں ٹائموں پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ آپ بیدار ہوں۔ کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ۔ رات کے حصے میں آپ بیدار ہوں اور رات کے حصے میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ عام مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور یہ تہجد کی نماز نبی پر نہیں تھی۔ جی یہی بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو، تہجد کی نماز نبی علیہ السلام پر بھی فرض نہیں تھی۔ یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ تہجد کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، غلط ہے۔ دیکھیں، نافلۃ لک، یہ نفلی نماز ہے آپ کے لیے، تو فرض کہاں سے ہوئی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ نبی علیہ السلام بڑے ہی اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہجد کی نماز فرض نہیں تھی۔ نافلتاً، نفل نماز کہتے ہیں فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز کو، اور یہ نص آپ کے سامنے ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں، کچھ اس لیے کر رہا ہوں ترجمہ کہ من ہے، یہ رات کے کچھ حصے میں، پوری رات نہیں، کیونکہ اِنَّ عَيْنٌ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ان عین، یقیناً آنکھ کا، علیک حق، تجھ پر حق ہے۔ تو لہٰذا آنکھوں کا بھی حق ہے کہ آپ رات کو سوئیں۔ فتحجت بھی نافلۃ لک، اور یہ تہجد آپ کے لیے نفلی نماز ہے۔ آپ کئی لوگوں سے ہی سنیں گے کہ تہجد اللہ کے نبی سے فرض کر دی گئی تھی، غلط، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے نافلۃ لک، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فرمایا کہ تہجد کی نماز اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید سے پڑھا کرتے تھے، اہتمام سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کر دے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اور ان کو زبردستی آگ کی طرف لے جاتے ہیں، اور آگ کے قریب لے جاتے ہیں، جہنم کی آگ کی طرف۔ تو فرشتہ غالباً کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ آگ والا نہیں ہے،
آنکھ کھل جاتی ہے، شرابور ہو رہے ہوئے پسینے سے، گھبرا گئے، یا اللہ اب کیا ہوگا میرا. اپنی بہن سے ذکر کرتے ہیں، امی حفصہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ حفصہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، گھبرا گیا ہوں، آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے مجھے. یہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امی حفصہ رضی اللہ عنہ سناتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ تمہارا بھائی بہت اچھا ہے. کیا فرمایا؟ تمہارا بھائی بہت اچھا ہے، لیکن اگر رات کو اٹھ کر قیام کرے، رات کو اٹھ کے قیام کرے. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی رات کی نماز کبھی بھی فوت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اللہ کو پیارے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم اس آدمی کی طرح مت ہو جانا جو رات کو قیام کرتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے. آپ نے فرمایا اس کی طرح مت ہونا، یعنی وہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا نہیں لگ رہا، تبھی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی طرح مت ہونا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عسیٰ قریب ہے. عسیٰ کا جو معنی ہوتا ہے عربی میں وہ امید کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہوتا ہے تو وہ امید پکی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب بھی کسی بندے کو کوئی امید دلاتا ہے تو وہ 100% ہونے کی ہوتی ہے. عسیٰ قریب ہے، ان یہ کہ یبعثک کا کہ آپ کو عطا کرے آپ کا رب مقام محمودہ، یعنی مقام محمود پر. محمود ایک مقام پر کھڑا کر دے آپ کو، ایک ایسا مقام کہ جو تعریفوں والا ہے، جس کی تعریف کی جائے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کھڑا کر دے گا. اب آپ ذرا دیکھیں، غور کیجئے گا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ وہی مقام محمود ہے کہ جس کا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرتے ہیں. دعا میں اذان کے بعد کی دعا ہے نا، تو اس دعا کے اندر جو ہم وسیلۃ الفضیلہ پڑھتے ہیں وہ یہی ہے، مقام محمود ہے. تو یہاں سے ہمیں ایک نقطہ مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی اونچے مقام پر فائز ہونے کے لیے تہجد کا اہتمام ضروری ہے. پہلے تہجد کا حکم دیا، پھر فرمایا کہ اب ہم آپ کو یہ دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ یہ آیت ختم نہیں ہوئی، ایک ہی آیت ہے، آیت تو ایک ہی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تہجد جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو کسی بڑے مقام آپ کو دلا دے گی. ہمارے لیے تو یہ مقام محمود نہیں ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن صاحب مقام محمود کی زیارت اور صاحب مقام محمود کی شفاعت تو ہمیں واجب ہمارے لیے ہو ہی جائے گی تہجد کی پابندی پر انشاءاللہ. وقل ربی ادخلنی، اور کہہ دیجئے اے میرے رب داخل کر دیجئے مجھے سچا داخل کرنا، واخرجنی مخرج صدق، اور نکال دیجئے مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے اپنی طرف سے کوئی غلبہ اور مددگار بنا دے. اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے اور ہر امت کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ یا اللہ دنیا میں بھی زندگی سچائی کے ساتھ گزروا، اور دنیا سے جب واپس آخرت میں بلا تب بھی صداقت کی زندگی ہو. بہت سارے لوگ دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، بدنام ہوتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی بدنامی. یا اللہ دنیا میں بھی صدق کی زندگی دے اور آخرت کے اندر بھی صدق کی زندگی ہو. آخرت میں بھی کھڑے ہوں تو بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہوں. حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن غداروں کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا، یعنی ایک جھنڈا ہوگا جس پر لکھا ہوگا کہ یہ جھنڈا غداروں کے لیے، دھوکے بازوں کے لیے.
اور سارے دھوکے باز اس کے نیچے جمع ہوں گے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ حق آیا. وَذَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل مٹ گیا. یعنی کہہ دیجئے حق آیا باطل گیا. ان الباطل، بے شک باطل، کانا زہوقا، یہ تو تھا ہی مٹنے والا. باطل کا تو انت یہی ہے کہ وہ مٹے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، اب مکے میں آئے نا، فتح کیا دوبارہ، فتح کر کے تشریف لا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی. آپ ان بتوں کو توڑتے جاتے اور یہ آیت مبارکہ پڑھتے جاتے، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے حق آیا باطل گیا. باطل تو ہی مٹنے کے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے اتارا ہے قرآن. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، من سے ترجمہ یہ بنے گا، اور ہم نے اتارا تھوڑا تھوڑا قرآن سے. کیوں؟ ایک ساتھ قرآن نہیں اترا، تھوڑا تھوڑا بتدریج وقت ضرورت قرآن مجید نازل ہوتا رہا. ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے. سراسر شفا اور رحمت ہے. روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دو چیزوں سے شفا کو حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی. فرمایا کہ تم قرآن کے ذریعے اور شہد کے ذریعے شفا اختیار کیا کرو. قرآن کے ذریعے اور شہد کے ذریعے شفا لیا کرو. ایک محدث غالباً ابن القیم تھے یا کوئی اور تھے، انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی شفا کا ذکر کیا ہے. ایک شفا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، قرآن، اس کے ذریعے شفا لینے کا حکم ہے. اور ایک شفا جو جسمانی ہوتی ہے وہ شہد. یعنی روحانی بھی شفا کا ذکر کر دیا گیا اور جسمانی شفا کا بھی، کہ اپنے ایمان کی شفا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اس میں جسمانی بھی تکلیف کا بھی علاج ہے. اور اگر جسمانی تکلیف کے علاج بھی تم چاہتے ہو تو شہد پیو. یہ شہد کے اندر تمہارے لیے بیماریوں کا علاج رکھا گیا ہے. تو قرآن اور شہد، ان دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے. اور فرمایا کہ ولا یزید الظالمین، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا. یعنی یہ قرآن مجید جو ہے ظالموں کے لیے نہیں ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالموں کے لیے تو صرف خسارہ ہی بڑھتا ہے. کفر میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، سرکشیوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت نا امید ہو جاتا ہے. یعنی بڑا عجیب بدبخت انسان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خیر پہنچاتا ہے تو عقل آ جاتی ہے پیدا اس کے اندر، اللہ کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہو جاتا ہے کہ اب میں تو برباد ہو گیا. ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ کو کیا میں ہی ملا تھا یہ سب کچھ دکھانے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا یہ ساری مصیبتوں کے لیے، میں ہی ملا ہوں. حالانکہ یہ ساری چیزیں مومن کو شیوا اور زیبا نہیں دیتی. مومن تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. جب تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، جب راحت آتی ہے تو شکر کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے مومن کے لیے، کہ اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. جب تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تب بھی اجر ملتا ہے، جب خوشی پہنچتی ہے شکر کرتا ہے تب بھی اجر ملتا ہے. اس کے لیے تو ہر وقت اجر ہی اجر ہے، کوئی لمحہ اس کے لیے اجر سے خالی نہیں ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، اے نبی سم کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. ہر آدمی اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے، کون صبر کرنے والا ہے، کون اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا ہے، کون مومن بندہ ہے. یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، یہ الف زائد ہے، اس کا مطلب ہے کہ پس تمہارا رب ہی
زیادہ جانتا ہے، تم سے بھی زیادہ جانتا ہے. تم اپنے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں جانتے جتنا رب تمہارے بارے میں جانتا ہے. بمن هو اہدی سبیلا، کہ جو کوئی بھی ہدایت پر ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. الحمدللہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے 9 رکوع مکمل کر لیے ہیں. اب اگلی آیت سے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہمارا 10واں رکوع شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اور سنت کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.